ہم کہتے ہیں تو قرآن سے بے خبر ہے، اس لیے تو قرآن کا بھی دشمن ہے، اس لیے تو رسول اللہ کا بھی دشمن ہے، تو رسول اللہ کے نواسوں کا بھی دشمن ہے، تجھے پتہ نہیں ہے قاتل مقتول کا ماتم نہیں کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی کر بھی جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی آتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکتے ہیں اور پھینکنے کے بعد آتے ہیں فَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ روتے تھے، چیخے مارتے تھے، عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے ہوئے آئے۔ وارث جو ہے وہ ماتم نہیں کرتا، قاتل کبھی کر جاتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ خود مار دیا تھا۔ جنہوں نے مارا تھا وہ ماتم کر رہے ہیں، اور جو وارث ہے اس نے کہا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، میں صبر کروں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام نے یہی بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یہی ہمیں حکم دیا ہے، صبر کرنا ہے، ہمیں تو اسلام نے صبر سکھایا ہے۔ فصبر جمیل، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا، ان سے پہلے شہید ہوئے تھے نا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پہلے ان کے والد علی المرتضیٰ شہید ہوتے ہیں لیکن کوئی ماتم نہیں کیے۔ علی المرتضیٰ سے پہلے حضرت عثمان مظلوم مدینہ اتنی بے دردی سے شہید ہوتے ہیں، 40 دن کے محاصرے کے بعد روزے کی حالت میں آپ کو شہید کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کی شہادت ہوتی ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ نے ماتم نہیں کیے۔ اور ان سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی یکم محرم الحرام کو شہید ہوتے ہیں لیکن کوئی ماتم نہیں کیے۔ ان سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، انہوں نے کوئی ماتم نہیں کیے۔ ان سے پہلے امام الانبیاء کی وفات ہوئی ہے لیکن کوئی ماتم کوئی نہیں کیا، اس لیے کہ امام الانبیاء نے فرمایا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو گریبان پاڑتے ہیں، جو حدود کو کراس کرتے ہیں اور جو جاہلیت کی آوازیں لگاتے ہیں۔ آپ سنیں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی، ٹھیک ہے، یہ کیا انہوں نے ڈرامے بنائے ہوئے، یہ دین نہیں، یہ سراسر بے دینی ہے۔ اور اسی طرح قرآن نے بھی کہا ہے مومنین وہ ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی ان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے قالوا، تو وہ کہتے ہیں، وہ ماتم نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پیٹتے نہیں ہیں، وہ کپڑے نہیں پاڑتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ تو یہ کہتے ہیں، وہ تو استرجاع کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ جب ماتم اس کے ثبوت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی قرآن میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو جب بچے کی بشارت دی گئی فرشتوں نے دی تو فسکت وجہہا، انہوں نے اپنے چہرے کو مارا، ماتم کیا۔ ان کو قرآن کے بارے میں اتنا نہیں پتا کہ فسکت وجہہا، یہ اس نے ماتم نہیں کیا، وہ تو خوشی کی خبر انہوں نے دی کہ آپ کو بچہ دیا جا رہا ہے، آپ کو اللہ بچہ دیتا ہے، بچہ دے گا آپ کو۔ یہ جس طرح خواتین کہتی ہیں، کوئی ایسی ناگہاں کوئی ایک بات سن لے اور جس کا توقع انہیں نہ ہو تو وہ کہتی ہے اللہ، یا اس طرح کر دیتی ہو، یہ مجھے میرا بیٹا ہوگا، اتنی عمر گزر چکی ہے، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرا خاوند بوڑھا ہو چکا ہے، 80 سال کی عمر تک پہنچ چکا ہے، اب بچہ ہوگا۔ اور دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا یوسف علیہ السلام کے غم میں، یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ وَهُوَ كَظِيمٌ، آپ کی آنکھیں، ان کی آنکھوں کی نظر چلی گئی تھی، بینائی چلی گئی تھی، یہ ماتم کرتے کرتے چلی گئی تھی۔ یہ ماتم کرتے کرتے نہیں، انہیں قرآن کی سمجھ نہیں، انہیں سمجھا دو کہ یہ ماتم کرتے نہیں، وہ غم کی وجہ سے ان کی نظریں تو چلی گئی لیکن صبر کے دامن کو حضرت یعقوب نے پھر بھی نہیں چھوڑا۔ فصبر جمیل، میں صبر کروں گا۔